السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ اللہ نے ہمیں نبی پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جیسے یہ امت آخری ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، نہ پیدا ہوگی، ایسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 دجال کذاب آئے گے، کذابون دجالون ثلاثون، 30 لوگ ایسے آئے گے جو کذاب ہو گے، دجال ہو گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو وہ جھوٹے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا کہ میں نبی ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مسیلمہ کذاب کو دعوت دو کہ وہ اپنے اس غلط دعوے سے باز آ جائے اور توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ جب اس کے دربار میں گئے اس کو دعوت دینے کے لیے، تو مسیلمہ کذاب ملعون لعنتی نے وہ دعوت کیا قبول کرتا، اسلام کیا لاتا، اپنے جھوٹے نبی ہونے سے کیا توبہ کرتا۔ اس نے فوراً حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تو مجھے نبی مانتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اچھا تمہیں نبی نہیں مانتا؟ کہ نہیں مانتا۔ درباروں کو حکم دیا اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور جلاد کو حکم دیا گیا، بلایا گیا کہ ان کو ڈراؤ، ہو سکتا ہے ڈر کے یہ مجھے نبی مان لے۔ تو جب ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستون کے ساتھ، تو مسیلمہ کذاب بعد سامنے جلاد بھی کھڑا ہوا ہے اور ستون سے باندھ بھی دیا گیا۔ تو اس نے مسیلمہ کذاب نے اپنا سوال دہرایا، کیا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے نبی نہیں مانتا بغیر ڈر اور بغیر خوف کے۔ تو نے کہا اچھا تو نبی نہیں مانتا؟ کہ نہیں مانتا۔ تو اس نے مسیلمہ کذاب نے دجال کو حکم دیا ان کا بازو کاٹ دو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو بازو کاٹ دیا گیا، سیدھا بازو۔ پھر کہا مجھے اب نبی مانتا ہے؟ کہ تجھے اب بھی میں نبی نہیں مانتا۔ اچھا نہیں مانتا، ان کا الٹا بازو بھی کاٹ دو۔ یہ بازو بھی کٹ گیا، یہ بھی کٹ گیا، یہاں سے بھی خون بہہ رہا ہے، یہاں سے بھی خون بہہ رہا ہے۔ اور پھر اس نے اپنا سوال دہرایا، کیا مجھے تو نبی مانتا ہے؟ کہا مجھے نبی نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور آخری نبی ہے۔ اچھا نہیں مانتا، ایسا کرو اس کی ٹانگ کاٹ دو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی ٹانگ بھی کاٹ دی گئی۔ کہا مجھے اب نبی مانتا ہے؟ کہا میں تجھے اب بھی نبی نہیں مانتا۔ کیا قربان جاؤ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پر، کیا ان کا درجے کا ایمان ہوگا، اور ایمان کیسے نہیں ہوتا۔ ماں نے بھی تربیت ایسی عالی شان کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو ملی۔ کہنے لگے میں تو نبی نہیں مانتا۔ اچھا نہیں مانتا، ان کا یہ الٹا یہ مطلب یہ والا حصہ بھی کاٹ دو ٹانگ کا۔ دونوں بازو کاٹ دیے گئے، دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی، باقی کیا رہ گیا؟ دھڑ رہ گیا، تھوڑا سا دھڑ رہ گیا۔ کہنے لگا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ تجھے اب بھی میں نبی نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو دجال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول آخر نبی ہے۔ اچھا نہیں مانتا، زبان باہر نکال۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے زبان مبارک باہر نکالی، جلاد کو حکم دیا ان کی زبان بھی کاٹ دی جائے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک بھی کاٹ دی گئی۔ اس نے حربہ آزمایا مسیلمہ کذاب نے کہ یہ اپنے اس بات سے مڑ جاؤ، مجھے نبی مان لے، بازو بھی کٹوا دیے، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اسی ایمان پہ جمے رہے۔ دونوں ٹانگیں کٹوا دی، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ پھر اسی بات پہ جمے رہے۔ زبان مبارک کاٹ دی، لیکن حبیب بن زید رضی اللہ عنہ پھر اسی بات پہ جمے رہے۔ کہنے لگا مجھے اب نبی مانتا ہے؟ کہ تجھے اب بھی نبی نہیں مانتا۔ اچھا اب نبی بھی نہیں مانتا، وہ زبان سے تو نہیں بول سکتے تھے، گردن کے اشارے سے کہا، گردن کے اشارے سے کہا نہیں تجھے اب بھی نبی نہیں مانتا، گردن کے اشارے سے سر ہلایا، نہیں مانتا۔ اچھا نہیں مانتا، یہ گردن اڑا دو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی گردن اڑا دی گئی، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور دیکھے جب شہید کر دیا، دونوں بازو کاٹ دیے، دونوں ٹانگیں کاٹ دی، زبان مبارک کاٹ دی، سر جدا کر دیا، گردن یہ جدا کر دی سر سے۔ پھر جب پورا ان کا کام تمام کر دیا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، جب ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ حشر کیا گیا،
کہ دونوں بازو کاٹ دیے گئے، دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی، زبان مبارک کاٹ دی گئی، سر جدا کر دیا گیا گردن سے۔ تو ماں بھی کس کی تھی؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہنے لگی مجھے کیا بتاتے ہو، میں نے اپنے بچے کو دودھ اس لیے پلایا تھا کہ اللہ کے نبی پہ قربان ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائے۔ میں نے اپنے بچے کو شیر اس لیے بنایا تھا دودھ پلا کر کہ میرا بچہ اللہ کے نبی کی ذات پہ قربان ہو جائے، تو مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات پہ قربان ہو گیا۔ میرے بھائیو، مسلمہ کذاب پہ آج بھی لعنت برستی ہے، اور جب بھی ختم نبوت کی بات آتی ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تذکرہ آتا ہے۔ کتنا ان کا ایمان، کتنا جگہ ایمان ہوگا کہ سب کچھ کٹوا دیا، دونوں بازو کٹوا دیے، دونوں پاؤں کٹوا دیے، سر کٹوا دیا، زبان کٹوا دی، لیکن اپنی بات سے نہیں پھرے۔ کتنا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ کا ایمان ہوگا، ان کا نام بھی حبیب تھا، محبوب تھا، اللہ نے ان کو ایمان اسی درجے کا طاقت کا عطا کیا تھا۔ تو بھائیو، ایک دفعہ ایک بدو گول آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زندہ گو نہیں، مری بھی گول آیا، زندہ گو نہیں مری بھی گول آیا۔ کہنے لگا تو بولتا ہے میں نبی ہوں، یا اگر تو یہ نبی مان لینا، یہ گو اقرار کرے اپنی زبان سے، یہ گو اپنی زبان سے اقرار کرے تو میں تجھے نبی مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانتا۔ مری بھی گو، زندہ گو نہیں، مری بھی گولا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مری بھی تھی، ایسے پڑی ہوئی تھی، رسی باندھ کے زمین پڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے پکارا یا زب، وہ مری ہوئی تھی لیکن اللہ نے اس کو جان ڈالی، ہمارے نبی کے حکم میں زندہ ہو گئی، اسے گردن اٹھائی انہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا، انہیں تعریف کری کہ تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے پوری دنیا کو مزین کیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، عربی میں اس نے کہا میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ اور تعریف کیسے انہوں نے اللہ کی کیسی تعریف کی، کہ تعریف کیسے کی؟ کہ فی السماء یرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ بس رب کی عبادت کرتی ہوں، سمندر میں جس کے راستے ہے، آسمان پہ جس کی بادشاہی ہے، آسمان میں جس کی جنت ہے، زمین میں جس کی بادشاہی ہے، سمندر میں جس نے راستے بنائے ہوئے ہیں، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ فی السماء یرشہ، آسمان میں جس کا عرش ہے، وفی الارض سلطانہ، زمین میں جس کی بادشاہی ہے، اور وفی البحر سبیلہ، سمندر میں جس کے راستے ہے، وفی الجنت رحمتہ، جنت میں جس کی رحمت ہے، وفی النار عقابہ، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ کہنے لگی تو انت رسول رب العالمین، اب اللہ کے رسول ہے، تمام عالمین کے رب ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہنے لگی خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہے۔ اس گو کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ وہ مری بھی گو کو بھی پتا اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ ادھر کذاب دجالوں کو نہیں پتا، ادھر قادیانیوں کو نہیں پتا اللہ کے نبی آخری نبی ہے، ادھر ایک مری ہوئی گو کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ زندہ کہہ رہی ہے کہ تو آخری نبی ہے، تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا رسول۔ ادھر انسان نہیں مانتے، وہ ادھر ایک گو کو اللہ نے سمجھا دیا کہ اللہ کا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ ساتھ ساتھ کیا کہنے لگی قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو تیری تصدیق کرے گا، تجھے نبی مانے گا، تیری اتباع کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، وہ کامیاب ہے۔ جو طریقے کو چھوڑ دے گا، تجھے جھٹلا دے گا، تیرے پیچھے نہیں چلے گا، وہ ناکام ہے۔ ایک گو کہہ رہی ہے، گو کو اللہ نے سمجھا دیا، اور ہم انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے۔ ہم جب ہی کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمیں چاہیے نہ ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آئیں گے لیکن امتی بن کے آئیں گے، کوئی نئے نبی تو نہیں آ رہے، اللہ نبی تو ان کو پہلے ہی بنا دیا، ہمیں نبی کے نبی بننے سے پہلے نبی بنا دیا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، جس سے انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ آپ کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، جب نہیں ہے تو نہیں ہے۔ وہ تو نبی ایسا نبی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی گھوڑا لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ گھوڑا سرکش ہو گیا ہے، یہ جنون طاری ہو گیا اس پر، یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کے نبی فرمایا مجھے لے کے چلو گھوڑے کے بعد۔ جب لے کے گئے بولا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، وہ جنون والا گھوڑا جو مجنون ہو گیا ہے، مست ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کو جب دیکھا وہ آگے قدموں میں گر گیا، وہ اپنا منہ اللہ کے نبی کے اپنا منہ مبارک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک چومنے لگا اور بوسے دینے لگا۔ اللہ کے نبی فرمایا اس کو لے جو آج کے بعد ایک نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ مست جانور بھی پہچانتا ہے، مست گھوڑا بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔
آج ہم انسان نہیں پہچانتے کہ ہم نے انسان نہیں پہچانتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب بھی تو ہم نافرمانی کرتے ہیں, جب بھی تو ہم نماز نہیں پڑھتے. اگر پہچانتے تو ہم نماز پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے. اگر پہچانتے تو ہم داڑھی نہ رکھنا نہ چھوڑتے. اگر پہچانتے تو ہم لوگوں کے حق نہ کھاتے. اگر پہچانتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. اگر پہچانتے تو ہم بہنوں کا حق نہ کھاتے. تو بھائیو یہ ہم سب کا ایمان ہے, یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. جو اس عقیدے سے انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا. تو نبوت کام اللہ نے ہمیں دے دیا کہ ہر ایک کی فکر کرنا, امت مسلمہ, کافروں کی, غیر مسلموں کی, یہودیوں کی, سکھوں کی دعوت جا کے دعوت دینا, سمجھانا, ان کے سامنے اسلام پیش کرنا. تو تبلیغ کا کام نبی والا کام ہے. اللہ نے ہمیں سب کو اس کام کی ذمہ داری لگائی ہے, اور کہا, اللہ نے فرما دیا کہ تم بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. تم اچھی باتوں کو حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو. اور ایک جگہ فرمایا, اس سے زیادہ بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو بھائیو ہم سب کی ذمہ داری, ہم لوگوں کی فکر کریں. لوگ مرتد ہو رہے, اسلام سے پھر رہے, ہمیں فکر ہی نہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو ہمیں چاہیے لوگوں کی فکر کرے, لوگوں کو پیار محبت سے اسلام کی طرف لائے, لوگوں کو سمجھائے ختم نبوت کا عقیدہ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی آخری نبی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے. میں نے ایک سے پوچھا ہمارے آخری نبی کون ہے, 25 26 27 سال, اس کے بچے بھی ہوئے, اس کو پتہ ہی نہیں آخری نبی ہمارے نبی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. میرا قصور, آپ کا قصور, ہم نے بتایا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ہم محنت نہیں کر رہے, قادیانی کتنی محنت کر رہے, لوگوں کو مرتد بنا رہے, لوگوں کو خرید رہے پیسوں کے ذریعے, اور ہم مسلمان جا کے دعوت نہ دے, لوگوں کو سمجھائے نا. تو کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ پاک ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت, سچی محبت عطا فرمائے. ہمیں اپنی بیوی بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے ختم نبوت, بتانا چاہیے ہمارے نبی آخر نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, نئے نبی نہیں پیدا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.